البلاد غیر جانبدار نہیں، حق کا طرفدار، ذہنی غلامی سے نجات کا نقیب۔ البلاد باطل کے ایوانوں میں ضرب حق۔ البلاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر ایک بدتمیز کا ویڈیو وائرل ہوا ہے جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی اور حضرت امیر معاویہ کے متعلق بہت کچھ بیان کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ میں ان سے یہ بات صاف صاف کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تو صحابہ کے بارے میں گفتگو کرنے کی جرأت کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ اکرام کے متعلق بات کرنے سے پہلے اپنی حیثیت کو دیکھ لیتے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے۔ صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرنے کی کسی کو بھی اختیار نہیں ہے۔ اپنی حیثیت کی طرف نظر کرتے تو پتہ چلتا۔ یہ جو سوشل میڈیا پر علی قادری نام کے شخص نے جو پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، پیلے رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، یہ بظاہر اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے ظاہر کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ رافضی ہیں۔ یہ رافضی کے حق میں ہے کہ وہ حضرت صحابہ اکرام کے متعلق برا بھلا کہے، ان کی شان میں گستاخی کرے۔ یہ کیسا اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا شخص ہے جسے صحابہ کے بارے میں بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ شخص کہتا ہے کہ معاویہ صاحب، اسے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ اتنا بغض صحابہ کے متعلق اس کے دل میں بھرا ہوا ہے۔ جس کے دل میں صحابہ کے متعلق بغض ہوگا اس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ وہ دل ایمان سے خالی ہوگا جس دل میں صحابہ کے متعلق رتی برابر بھی اگر بغض ہوگا، وہ دل ایمان سے خالی ہوگا۔ یہ رافضیوں کا وتیرہ ہے کہ وہ صحابہ کے متعلق اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں۔ یہ علی صمدانی قادری اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے ظاہر کرتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت میں سے میں شاید اب تک کسی کو ایسا سنا ہوگا جنہوں نے حضرت صحابہ اکرام کے متعلق کوئی ایک لفظ بھی کہا ہوگا۔ یہ شخص صحابہ کے چاہنے والوں کو یہ دھمکی دے رہا ہے کہ میں کف لسان سے کام لے رہا ہوں، ورنہ میں حضرت امیر معاویہ کے متعلق اتنا کہہ سکتا ہوں کہ امیر معاویہ اور صحابہ اکرام کے چاہنے والوں کے کانوں سے خون نکلے گا۔ امیر معاویہ کی محبت دل میں بٹھانے کے عقیدے کے متعلق یہ ہم سب کو انتباہ دیتا ہے اور ڈراتا ہے کہ مسلط مت کرو۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے حیدرآباد کے علماء اکرام پر کہ اب تک انہوں نے اس کے خلاف کچھ ایکشن نہیں لیا۔ صحابہ اکرام کی عزت پر اگر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے تو کیسے برداشت کیا جاتا ہے؟ ایک طرف تو یہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہے، کیا جماعت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ سے متعلق اگر کوئی بات کرنا ہوتی، کوئی بات اسے کہنی ہوتی تو حضرت امیر معاویہ کے متعلق معلومات حاصل کر لیتا بندہ۔ حضرت امیر معاویہ کے متعلق اپنی معلومات میں اضافہ کرتے تو شاید علی قادری آج یہ گناہ کر نہیں بیٹھتے۔ حضرات صحابہ اکرام کے متعلق ادنا سا جملہ یا گستاخی والے الفاظ اپنی زبان سے نکالنا کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ ان کو نہیں ہے۔ حضرات صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کی کمی کو بیان کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں کمی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایسی تربیت عطا فرمائی تھی، اسی لیے اللہ رب العزت نے
رہتی دنیا تک یہ اعلان فرما دیا کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ علی قادری جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ اتنے بزدل ہے، چند کوڑیوں کے لیے یہ مین اسٹریم میڈیا میں آ کر اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں۔ روبی کا لیاقت کا جواب دینے کی سکت ان کے اندر نہیں رہی، وہاں پر یہ اپنے آپ کو بھیگی بلی کی طرح پیش کرتے ہوئے معافی نامہ دیا ہے اور اپنی بات سے رجوع کیا ہے۔ وہاں جرأت دکھانی تھی، روبی کا لیاقت کو بتانے کی ضرورت تھی کہ علی صمدانی کیا ہے۔ جہاں جرأت دکھانی تھی وہاں پر تو بھیگی بلی بن گئے، اور جہاں پر عقیدت کے بازو جھکانے تھے وہاں پر لب کشائی، بلکہ یہ جسارت، بلکہ یہ حماقت کہ میں معاویہ صاحب کے بارے میں اور کچھ کہہ سکتا ہوں، بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، اور اتنا کہہ سکتا ہوں کہ سننے والوں کے کان سے خون نکلے گا۔ آپ کی یہ حیثیت نہیں رہی کہ مین اسٹریم میڈیا کے اندر آپ جواب دیتے اور اپنے جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرتے۔ وہاں تو معافی نامہ پیش کیا ہے، بزدلی ظاہر کی ہے، اور جہاں پر عقیدت کے بازو جھکانا ہے وہاں پر اپنی زبان کو لمبی کر رہے ہو۔ شرم آنی چاہیے علی صمدانی، آپ کو شرم آنی چاہیے، فوراً توبہ کیجئے، اللہ کے حضور معافی مانگیے، اللہ کے سامنے روئیے اور گڑ گڑائیے کہ میں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے متعلق کیا کہہ دیا ہے۔ ایمان کی خیر چاہتے ہو تو فوراً توبہ کر لو، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو کہ صحابہ پر جب کبھی بھی کوئی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے گا، صحابہ کے چاہنے والے اسے برداشت نہیں کریں گے۔ ریاست دکن کے علماء سے میری گزارش ہے کہ اس بدتمیز آدمی کے خلاف پولیس میں اور پٹیشن داخل کیا جائے اور اس پر مقدمہ کیا جائے۔ اس میڈیا کے سامنے جا کر یہ بکتا ہے، جو میڈیا مسلمانوں کو لڑاتا ہے، ہندوستان کو لڑاتا ہے، فرقہ وارانہ فسادات میں ہندوستان کو جھونک دیتا ہے، مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا ہے، مسلمانوں کے خلاف آگ اگلنے والے پروگرام چلائے جاتے ہیں، ویسی میڈیا میں چند ٹکوں کے لیے یہ جاتا ہے اور اپنے آپ کو اور پوری قوم کو ذلیل کرتا ہے۔ اگر علی کو اس وقت اگر نہیں روکا گیا تو یہ اور آگے بڑھ سکتا ہے۔ بدتمیز انسان ہے یہ، یہیں پر نہیں رکے گا، آگے اور کچھ بیان کر سکتا ہے۔ لہٰذا ریاست کے بڑے بڑے علماء اکرام، تنظیم کے ذمہ داران سے میری گزارش ہے کہ اس کے خلاف فوراً ایکشن لے اور پولیس میں ایک پٹیشن داخل کرے، پولیس میں درخواست دے، ایف آئی آر چاک کرے اس کے خلاف۔